السلام علیکم دوستوں، اور ویلکم ہے آپ سب کا۔ دوستوں، یہ کچھ عجیب اور خوفناک واقعات ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں جب لوگ اپنے گھروں میں جنگلی جانوروں کو پال رہے تھے۔ ایسے جانوروں کو پالنے کا لائسنس کبھی کچھ لوگوں کے پاس ہوتا تھا اور وہ گھر میں کئی طرح کے جنگلی جانور رکھتے تھے۔ ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا جہاں ایک عورت کیلی نے اپنے گھر میں ایک بلیک بیئر رکھا ہوا تھا۔ یہ بیئر 350 پاؤنڈز کا تھا۔ کیلی نے بیئر کے پنجرے کی صفائی کرنی تھی۔ صفائی کرنے کے لیے اس نے بیئر کے پنجرے کے ایک کونے میں کھانا ڈال دیا تھا تاکہ وہ ادھر چلا جائے اور کیلی اسی دوران پنجرے کی صفائی کر سکے۔ لیکن جیسے ہی کیلی نے پنجرے کی صفائی کرنا شروع کی، یہ بیئر اس پر حملہ کر گیا۔ اس کا نیبر جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ جلدی سے اپنے گھر سے گن اٹھا کر آیا اور بیئر کو گولی مار دی، لیکن تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ کیلی کا اپنا پالتو بیئر اس کی جان لے چکا تھا۔ یہ سب اس عورت کی غلطی تھی، کیونکہ نارملی جب بیئر کا پنجرہ صاف کیا جاتا ہے تو اسے پنجرے کے دوسرے حصے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ بیئر ایک جنگلی جانور ہے اور اس نے وہی کیا جو اس کی فطرت تھی۔ اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جنگلی جانوروں کو جنگل میں ہی رہنا چاہیے۔ دوستو، ایسے کئی واقعات ہم دیکھ چکے ہیں جہاں جنگلی جانوروں نے اپنے ہی اونرز پر حملہ کر کے ان کو مار دیا، جیسے کہ سن 2010 میں کوری برین کا واقعہ، جسے اپنے پیٹ سنیک نے مار دیا تھا۔ یہ سنیک ایک بو کنسٹرکٹر تھا اور کوری سنیک کو اپنے گردن پر لپیٹ کر رکھ رہا تھا جب سنیک نے گرپ ٹائٹ کر لی اور اسے سکویز کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کوری کی موت ہو گئی۔ جب اس کی لاش ملی تو سنیک اب بھی اس کی گردن پر لپٹا ہوا تھا۔ سنیک کو اچھی خاصی خوراک دی جاتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے مالک پر حملہ کر دیا۔ وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی، سام کی فطرت میں ڈسنا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مثال ہے کہ جنگلی جانوروں کو گھر میں رکھنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دوستو، ایک اور واقعہ سن 2003 میں ہوا تھا جب جیمز اور لڈونا اپنے پیٹ چمپینزی مو کے ساتھ ایک اینیمل رینچ میں گئے۔ یہ چمپینزی ان کے ساتھ 37 سال سے رہ رہا تھا اور انہیں یہ اپنا بچہ سمجھتے تھے، لیکن جب یہ اپنے چمپینزی کا برتھ ڈے منا رہے تھے تو وہاں رہ رہے دو اور چمپینزیز نے جیمز اور لڈونا پر حملہ کر دیا۔ ان چمپینزیز نے خاص طور پر جیمز کے چہرے اور باڈی پر حملہ کیا اور اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ کوما میں چلا گیا۔ اس کے بعد اس کی باڈی پر 60 سرجریز ہوئی تھی۔ بعد میں ان کا پیٹ چمپینزی مو بھی کہیں غائب ہو گیا تھا اور اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ کبھی نہیں مل سکا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ سن 2017 میں ساؤتھ افریقہ میں ایک بچے کے ساتھ ہوا۔ اس کا نام کرسچین پرنس لو تھا۔ یہ اپنے رشتہ دار کے گھر گیا تھا جنہوں نے لائنز پال رکھے تھے۔ جب یہ بچہ لائنز کو دیکھ رہا تھا تو ایک لائن نے اس پر پنجرے میں حملہ کر دیا اور یہ بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن اس کی حالت کافی خراب تھی۔ یہ سب اس لیے تھا کیونکہ لائن ایک جنگلی جانور ہے، آپ اس سے اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے جب ایک عورت اپنی ٹاپ اٹھانے کے لیے زو کے ایک ٹائیگر کے پنجرے میں کود گئی تھی۔ اس کی قسمت کافی اچھی تھی کہ ٹائیگر نے اسے کچھ نہیں کیا، لیکن ہر کسی کی قسمت اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی کئی لوگ اپنے گھروں میں ٹائیگرز پالتے ہیں، لیکن ٹائیگر جیسا خطرناک جانور کبھی بھی اگریسو ہو سکتا ہے اور اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب ایک ٹائیگر نے زو میں ایک عورت پر حملہ کیا تھا تو اس عورت کو شدید زخمی کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ آسٹریلیا کے زو کا تھا اور 2016 میں بھی ایک عورت سٹیسی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ وہ عورت زو میں ٹائیگر کی دیکھ بھال کر رہی تھی اور ٹائیگرز کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی، لیکن ایک ٹائیگر نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کی جان لے لی۔ یہ سب واقعات ہمیشہ یاد دلاتے ہیں کہ جنگلی جانوروں کو گھروں میں رکھنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سن 2023 میں 3 مہینے کا بچہ ایک ولف ڈاگ کا شکار ہو گیا۔
یہ ولف ڈاگ جو ایک ولف اور ڈاگ کا کراس تھا، ایک امریکن فیملی نے اپنے گھر میں رکھا تھا، لیکن اس ولف ڈاگ نے ان کے 9 مہینے کے بچے پر حملہ کر دیا اور وہ بچہ مر گیا۔ پہلے بھی کئی وارننگز دیے جا چکے تھے، جنگلی جانوروں کو گھروں میں پالنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی ان وارننگز کو دھیان میں نہیں لیتے تھے اور ایک 9 مہینے کا بچہ اس کا شکار ہو گیا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن ضرور سے آن کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی ممبرز کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔